السلام علیکم۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج کل ٹیلی ویژن کے ساتھ پھر ایک ٹوٹا ہوا تعلق جڑ گیا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ ارطغرل غازی کا وہ کردار ہے، اور ارطغرل غازی کا وہ ڈرامہ ہے جس نے آج کل پوری پاکستانی قوم کو اپنے حصار میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جو 2014 سے جب سے یہ سکرین پہ آیا ہے، یہ کچھ 100 سے زیادہ ممالک میں بلینز کا کاروبار کر چکا ہے، اور ملینز لوگوں کو یہ اپنا فین بنا چکا ہے۔ پاکستانی آج کل اس کے حصار میں گم ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو مکی ماؤس، اسپائڈر مین، سپر مین اور اس طرح کے آرٹیفیشل کیریکٹرز کے پیچھے لگ چکی تھی، وہ مکمل طور پہ آج کل ارطغرل غازی کے ڈائلاگ اور ان کے جملے اور اس کی تصویروں سے اپنی ڈی پیز جو ہیں سوشل میڈیا پہ وہ سجا رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ کیا محض ایک ڈرامہ ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ارطغرل غازی جو ہے یہ 2023 تک $1 بلین کا کاروبار کر چکا ہوگا۔ یہ چلی میں بھی چلا، چائنا میں بھی، یورپ میں، لیٹن امریکہ، نارتھ امریکہ اور 100 کے قریب ممالک میں اس نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے۔ لاسٹ ایئر جنرل اسمبلی میں پاکستانی پرائم منسٹر، ترکی کے صدر اردگان اور ملائیشین پرائم منسٹر مہاتیر محمد کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، اور ان تینوں اسلامی امہ کے رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مسلم امہ کا جو تشخص ہے، مسلم امہ کا جو ثقافت ہے، ہماری جو ویلیوز ہیں، ہمارے جو سنہری ابدی آفاقی اصول ہیں، ہماری معاشرت کے، ہمارے تہذیب و تمدن کے، ہم نے ان پہ کام کرنا ہے، اور ہم نے دنیا کو سافٹ امیج آف اسلام جو ہے وہ دکھانا ہے، اور ہم نے اسلام کا جو ریئل کیریکٹر ہے، جو ریئل پرسونا ہے، جو ریئل آئیڈنٹی اسلام کی، وہ ہم نے اجاگر کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، جو ہمارے اسلامی ریاست کا، ہماری اسلامی تاریخ کا، ہمارے اسلامی مشاہیر کے جو اصل عنوان ہیں، جو اصل ہمارے ہیروز ہیں، ان پہ ہم نے کام کرنا ہے، اور مغرب کو اور باقی دنیا کو ہم نے اپنا اصل چہرہ دکھانا ہے۔ اس پہ ان تینوں رہنماؤں نے اتفاق کیا، اور اس کے تسلسل میں پھر ترکی سے یہ ڈرامہ پاکستان پہنچتا ہے۔ ارطغرل غازی جو خلافت عثمانیہ کی تاریخ پہ مبنی ہے، جو خلافت عثمانیہ کے بانیوں میں جس کا شمار ہے، ارطغرل غازی کے 3 بیٹے گوہر، شہریار اور عثمان میں، عثمان ہی نے اپنے باپ کے 1281 میں ارطغرل غازی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے 10 سال بعد اس کے بیٹے عثمان نے ہی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی، اور جس نے پھر 600 سال کم و بیش 3 براعظموں پہ حکومت کی، اور 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہ ڈرامہ نہ صرف اس تاریخ کو دوبارہ تازہ کرتا ہے، بلکہ یہ اسلامی مشاہیر کو زندہ کرتا ہے، یہ اسلامی معاشرت کو، اسلامی تہذیب و تمدن کو، اسلامی اقدار کو، مسلم کیریکٹر کو، اور جو قرآن اور سنت کی اصل روح ہے، یہ اس کو زندہ کرتا ہے۔ یہی امر ہے کہ ارطغرل غازی جو ہے یہ ہیرو کے طور پہ داڑھی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جو اس کی ہیروئن ہے اس ڈرامے کی، وہ پورے لباس میں اور پورے اسلامی لباس میں وہ نظر آتی ہے، اور اس کے باوجود یہ ڈرامہ 100 ممالک میں شاندار اور ریکارڈ بزنس کرتا ہے، اور آج کل یہ کامیابیوں کے جھنڈے جو ہے یہ پاکستان میں گاڑ رہا ہے۔ یہ اب سوال یہاں پہ یہ ابھرتا ہے کہ یہ کیا امر ہے، یہ کیا محض ایک ڈرامہ ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی عوامل ہیں؟ کیا اس کی تکنیکی کامیابیاں اس کو اس قابل بنا کے کھڑی ہیں؟ کیا اس کے کردار میں اتنی طاقت ہے؟ کیا اس کی ایکٹنگ اور ڈائلاگ ڈیلیوری اتنی شاندار ہے؟ کیا اس کا اسکرپٹ اتنا جاندار ہے؟ کیا اس کے کاسٹیوم اتنے مہنگے اور شاندار ہیں کہ یہ ڈرامہ جو ہے
یہ کامیابیوں کی شور آفاق بلندیوں پہ پہنچا ہے. لیکن اصل امر یہ ہے کہ اس ڈرامہ نے جو ہمارے نوجوان نسل کو جو ایک ڈسکنیکٹ کا شکار تھی، جو اپنے اصل قومی شناخت کو، اصل کیریکٹر کو، اصل شناخت کو، اصل ہسٹری کو، تاریخ کو، تمدن کو، اپنی جغرافیہ کو، اپنی ویلیوز کو، اپنے کیریکٹر کو بھول چکی تھی، اور جنہوں نے مکی ماؤس اور سپر مین، اسپائڈر مین کو اپنا ہیرو جانا ہوا تھا، جنہوں نے مغرب کے ہالی ووڈ کو اپنا معیار بنایا ہوا تھا ثقافت کا اور انٹرٹینمنٹ کا، اور جنہوں نے ہمسایہ ملک بھارت کی بالی ووڈ کو اپنی انڈسٹری کا جو ہے وہ اولین موری بنایا ہوا تھا، اور ان کی اس ثقافتی اور ان کی ان فلمی اور ثقافتی سرگرمیوں سے مروب تھے، وہ نوجوان نسل ارطغرل غازی کے اس کردار سے دوبارہ اپنی قومی اور اسلامی تاریخ سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اس ڈرامے کا اصل اعجاز ہے کہ اس نے ہماری قوم کو، ہماری نوجوان نسل کو اس کھوئی ہوئی تاریخ سے دوبارہ جوڑ دیا ہے، اس ڈسکنیکٹ کو بیسکلی ریکنیکٹ میں کنورٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے آج کل سوشل میڈیا پہ ہماری نوجوان نسل ارطغرل غازی کے ڈائلاگز کو اپنی ڈی پی میں لگا رہی ہے، اس کے کاسٹیوم اور اس کے ڈریس اور اس کے لباس کو اور اس ہیرو کی جو تصاویر ہیں ان سے اپنے سوشل میڈیا کی ڈی پیز کو سجا کے ہماری نوجوان نسل اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں اس ہیرو کے ساتھ، جس نے واقعی ایک دفعہ دوبارہ پاکستانی ٹیلی ویژن کے اس مرتی ہوئی ڈرامہ کی روایت کو زندہ کیا ہے، اس اوپرا اور سوپس کے کلچر کو جو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے پاکستانی سکرینز پہ جس نے آ کے ڈیرے ڈالے تھے، ان اوپراز اور ان سوپ سے جان چھڑائی ہے، اور پاکستانی ٹیلی ویژن سکرین پہ ایک دفعہ پھر ایک وہ ڈرامہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہم سب کو جو 80 کی دہائی میں جب ہم اسکول کے طالب علم تھے اس زمانے میں ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے وہ شاندار اور عہد ساز ڈرامے وارث، جانگلوس، تنہائیاں اور اندھیرا اجالا کی ان روایات کو دوبارہ اس ڈرامے نے زندہ کر دیا ہے، اور ہمیں ٹیلی ویژن سکرین کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیا ہے ارطغرل غازی کے اس شاندار اور عہد ساز ڈرامہ نے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2023 تک یہ کم و بیش $1 بلین کا بزنس کر چکا ہوگا. لہٰذا یہاں پہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا پاکستان ٹیلی ویژن 80 اور 90 کے اوائل کی جو دہائیوں میں اس کی شاندار جو ٹیلی ویژن ڈرامے تھے جو ہمارے پڑوسی ملک ہمسائے میں بھی جن کا شورا ہوتا تھا اور جو پاکستان میں تو دیکھے ہی جاتے تھے، اور شام کو جب اندھیرا اجالا اور وارث چلا کرتے تھے تو سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں اور گھر آباد ہو جاتے تھے، کیا پاکستان ٹیلی ویژن اپنی ان کھوئی ہوئی سنہری روایات کو، ان سنہرے ادوار کو دوبارہ زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ یہ ارطغرل غازی کے اس ڈرامے سے ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کی مینجمنٹ کو یہ سبق سیکھنا ہے، اور یہ ڈرامہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اگر اسکرپٹ جاندار ہو، اگر اس میں یونیورسیلٹی ہو، اس میں آرٹ اور کرافٹ اور اس کے اندر انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اس کے اندر جو میسج ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو، تو وہ آرٹ فار آرٹ سیک کے ساتھ ساتھ وہ آرٹ فار لائف سیک بھی بن جاتا ہے، اور وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے اذہان پہ، ہمارے ذہنوں پہ، ہمارے قلب و روح پہ گہرے اثرات اور گہرے نقوش بھی چھوڑتا ہے. اس طرح یہ ڈرامہ جو 100 ممالک سے زائد ملکوں میں دیکھا گیا، آج کل پاکستان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہمارے لیے اور ہماری پاکستانی ٹیلی ویژن کے مینجمنٹ کے لیے بہت سارے سوالات اور پھر ان کے جوابات بھی چھوڑ کے جا رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ارطغرل غازی کے اس شاندار اسکرپٹ اور جاندار ایکٹنگ سے اور ڈائلاگ سے اور اسکرپٹ سے کیا ہماری پاکستان ٹیلی ویژن کی وہ مرتی ہوئی روایات اور اس ڈرامہ کی وہ سنہرے ادوار دوبارہ زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا.